الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ نمبر 3، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ نمبر 5، سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ نمبر 6، اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ نمبر 2، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نمبر 3، ابن ماجہ ہی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حمد سے متعلق شرعی حکم۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے، جیسے اس کا ایک معنی ہے
عبادت کا مستحق۔ دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں۔ تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: بہت مہربان، رحمت والا۔ الرحمن، بہت مہربان۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ ترجمہ: میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور ارشاد فرمایا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ترجمہ: گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ مالک یوم الدین۔ ترجمہ: جزا کے دن کا مالک، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے،
لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا۔